پاکستان کی سفارتی کامیابیاں دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ گزشتہ سال مئی میں مارکہ حق کی کامیابی بھی دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب۔ کہا بلوچستان میں 4 دن میں بڑے سنگین واقعات ہوئے۔ دہشت گردی کے واقعات میں پولیس فوج کے جوان اور شہری شہید ہوئے۔ بلوچستان میں 54 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ دہشت گردی کے واقعات میں مشرقی ہمسائے کا ہاتھ ہے۔ دہشت گرد کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گرد کارروائیوں میں خارجی ملوث ہیں۔ دنیا کو آج مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا UNCOPS سمٹ سے خطاب۔ کہا دہشت گردی، منظم جرائم، منشیات و انسانی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ سے ہر ملک متاثر ہے۔ کوئی بھی ملک ان چیلنجز سے اکیلے نہیں نمٹ سکتا۔ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان مضبوط شراکت داری قائم کرنا ہوگی۔ آج منظم گروہ جرائم کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی جرائم کی روک تھام کے لیے ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا ہوگا۔ پولیس افسران کی صلاحیتوں کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریش سے ملاقات۔ مغربی ایشیا میں تنازعات کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ سیکریٹری جنرل نے امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا چیلنجز کے باوجود پاکستان نے علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف کا انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے اہم کردار ہے۔ سیکریٹری جنرل نے اقوام متحدہ کے قیام امن میں پاکستان کے طویل المدتی تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ افغانستان میں دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کروشیا کے وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں کسی بھی ملک کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ عالمی برادری کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوششیں تیز کرنا ہوں گی۔ بھارت کی انڈس واٹر ٹریٹی کی یک طرفہ معطلی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ کروشیا کے وزیر خارجہ نے کہا مشرقی وسطی جنگ کے دوران پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے جمہوریہ کروشیا کے وزیر خارجہ کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کروشین وزیر خارجہ اور ان کے وفد کو خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور کروشیا کے درمیان دوستانہ تعلقات باہمی احترام، خیر سگالی اور مشترکہ مفادات پر مبنی ہیں۔ وزیر اعظم کا تجارت، IT اور زراعت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ کروشیا کے وزیر خارجہ نے علاقائی امن کی کوششوں میں پاکستانی قیادت کی نمایاں کردار کو سراہا۔ امریکہ کے ایران پر دوسرے روز بھی حملے جاری۔ امریکی فوج نے ایران میں 90 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کے جنوب مشرق میں ایئرپورٹ کی تنصیبات پر حملے میں ایک فائر فائٹر جاں بحق ہو گیا۔ امریکی حملوں میں مشہد جانے والے 2 پلوں کو نقصان پہنچا۔ پلوں میں حملہ شہید علی خامنائی کے جلوس جنازوں کو متاثر کرنے کی کوشش ہے۔ چابہار اور بندر عباس سمیت مختلف شہروں میں دھماکے۔ گزشتہ روز امریکی حملوں میں 14 افراد شہید اور درجنوں زخمی۔ امریکی افواج نے ایران کے خلاف تازہ فضائی کارروائیاں مکمل کر لیں۔ تازہ حملوں میں ایران کے 90 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق نشانہ بنائے گئے اہداف میں ایرانی فضائی دفاعی نظام، ساحلی نگرانی کے مراکز اور میزائل ڈرونز ذخائر شامل ہیں۔ ایران کی بحری فوجی صلاحیتوں اور ساحلی علاقوں میں قائم فوجی لاجسٹک انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حملوں پر ایران کا جوابی وار۔ ایران کی مسلح افواج نے کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں کو میزائلوں سے بارش کر دی۔ کویت میں کیمپ عریفی جان، علی السالم اور بحرین میں جفیر شیخ عیسیٰ کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں خبردار کیا گیا امریکہ نے دوبارہ حملے کیے تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔
ایران پر حملے بحری جہازوں پر حملوں کے رد عمل میں کیا گئے اگر دوبارہ کوئی ایسی کارروائی ہوئی تو نتائج اس سے کہیں زیادہ برے ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کر دیا، کہا اس سے قبل صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مکمل جنگ شروع ہونے کا امکان مسترد کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ایرانی حکام نے ٹیلی فونک رابطہ کر کے وہ امریکہ سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، معلوم نہیں کہ وہ اہلکار کسی قابل ہیں اور مجھے یقین نہیں کہ ایرانی حکام ڈیل کو پورا بھی کر سکیں گے یا نہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی کوشش کی تو اس سے امریکی فوج کی جوابی کارروائی کا سامنا ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ایرانی حکام کو دھمکی، واشنگٹن میں نیوز بریفنگ میں کہا امریکی حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھول نہیں دی جاتی اور یہاں سے گزرنے والے جہازوں کو مشروط اجازت نہیں دی جاتی۔ امریکہ کو ہر حملے کا جواب دیا جائے گا، وعدہ خلافی اور دھمکیوں کو قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ایران کے چیف مذاکرات کار اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کہتے ہیں آبنائے ہرمز امریکی دھمکیوں سے نہیں بلکہ ایرانی انتظامات اور خود مختاری کے تحت کھولی جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں بد زبانی کا جواب بد زبانی کی بجائے عملی اقدامات سے دیا جائے گا۔ مہذب اور بہادر ایرانی قوم توہین آمیز زبان سے مخاطب کرنے سے اس کی عظمت کم نہیں ہوتی۔ ایران نے امریکی حملوں کے خلاف اقوام متحدہ کو احتجاجی خطوط ارسال کر دیے۔ خط سلامتی کونسل کے صدر اور سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کو علیحدہ ارسال کیے گئے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اپنے خطوط میں موقف اختیار کیا کہ امریکہ نے ایک بار پھر ایران کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی پر حملہ کیا۔ حملے اقوام متحدہ کے منشور اور امریکہ کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ امریکی پابندیوں میں چھوٹ ختم، ایران کا 6 کروڑ 30 لاکھ بیرل خام تیل سمندر میں پھنس گیا۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے نئی رپورٹ میں دعویٰ کر دیا، جبکہ اس کے مطابق خام تیل سے لدے ایرانی ٹینکرز خلیج فارس میں مختلف مقامات پر یا تو سفر میں ہیں یا لنگر انداز ہیں۔ صورتحال برقرار رہی تو 5 کروڑ بیرل خام تیل اور ریفائنڈ پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل متاثر ہوئی۔ مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال، تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، برنٹ کروڈ آئل قیمت $78 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $73 پر پہنچ گئی۔ اماراتی مربن خام تیل کی بھی $73 فی بیرل پر ٹریڈنگ جاری۔ کارگو طیارہ حادثہ، طیارے میں سوار کاکپٹ عملے کے 5 ارکان تاحال سراغ نہ مل سکا۔ پاک بحریہ اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا اور ماڑا کے قریب جوار میں تلاش اور بچاؤ آپریشن جاری۔ ریسکیو آپریشن ممکنہ مقام کے اطراف میں مزید 15 سے 20 ناٹیکل مائلز کے دائرہ کار وسیع کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک کی ملاقات، سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی بریفنگ۔ وفاق اور پنجاب کے درمیان شدید موسمیاتی ایونٹ کی پیشگوئی کے لیے ارلی وارننگ سسٹم متعارف کروانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مونسون اور سیلاب سے نمٹنے کی تیاری کے لیے فوری موک ایکسرسائز شروع کرنے کا حکم، پی ڈی ایم اے کو این ڈی ایم اے کے ساتھ بہتر کوآرڈینیشن قائم کرنے کی ہدایت۔